ایک بہت بڑا موضوع قرآن مجید کے اندر، یہ موضوع اگر سمجھ میں آئے، بہت سارے موضوعات اسی موضوع کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مثلا یہ موضوع ہے نور کا، یہ نور کا عنوان ہے۔ خداوند تعالیٰ کے اسماء صفاتی میں سے ایک اسم نور ہے، اور خداوند تعالیٰ کے دیگر تمام اسماء بھی اسی اسم نور کے تحت ہیں۔ نور ایک ایسی حقیقت ہے کہ دوسرے تمام اسماء اس کے تحت آتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ ظاہر میں اگر ہم دیکھیں، ظاہری طور پر جسمانیت کے لیے نور کا سرچشمہ کیا ہے؟ سورج ہے۔ اب دنیا میں جتنی تصویریں بنتی ہیں، جتنے نباتات کے اندر جتنے رنگ ہیں، وہ کون سی طاقت ہے؟ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ یہ سورج کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھیں کہ سورج کے اندر بظاہر آپ کو رنگ نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کے اندر یہ طاقت ہے، زمین میں پہنچنے کے بعد یہاں پہ رنگ بھی ہے۔ اور اگر خداوند تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، مہربانی ہے، بارش کی صورت میں ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں تو بارش سورج کے تحت ہے۔ یہ بادلوں کا اٹھنا، سمندر سے یہ بارش کا پورا سلسلہ۔ اسی طرح یہی بارش ہے، جہاں پہ رحمت ہے تو وہاں پہ یہ بارش کبھی کبھی زحمت بھی بن جاتی ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ کے اسماء میں اس میں قہار ہے تو پھر وہ بھی اس میں النور کے تحت ہی ہے۔ تو لہٰذا جب ہم قرآن سے نور کے موضوع کو سمجھیں گے تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ہمیں بہت سارے موضوعات اس کے تحت ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ نور کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو نور کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہماری نظر میں ایک روشنی کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک روشنی، جیسے قرآن میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین خدا کے نور سے جگمگا اٹھے گی، روشن ہو جائے گی۔ زمین تو آلریڈی روشن ہے، سورج سے کیا مزید کوئی روشن کوئی سورج ہوگا؟ تو یہاں پہ وہ نور کس صورت میں کون سی زمین کو روشن کرے گا؟ اسی طرح نور کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دعائے نور کو سمجھنا ہوگا۔ دعائے نور کے اندر نور کی ایک پوری تفسیر ہے۔ اللہم اجعل لی نورا فی قلبی، یا اللہ ہمیں ہمارے لیے ہمارے دل میں ایک نور مقرر کر۔ اب آپ بتائیں کہ نور کا جہاں تصور ظاہری روشنی کی صورت میں ہم سمجھ رہے تھے، تو دل کو ظاہری روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ دل کو تو ایمان کا نور چاہیے، دل کو تو ہدایت کا نور چاہیے، دل کو تو عشق الہی کا نور چاہیے، دل میں تو کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہم اجعل لی نورا فی قلبی ونورا فی سمعی، ہمارے کانوں میں نور مقرر کر۔ آنکھوں کے لیے روشنی ہو سکتی ہے، کانوں کے لیے تو آواز کی صورت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کانوں کے لیے جو نور ہوگا وہ آواز کی صورت میں ہوگا۔ وَنُورًا فِي بَصَرِي، ہمارے آنکھوں کے لیے نور مقرر کر۔ وَنُورًا فِي لِسَانِي، ہماری زبان کے لیے نور مقرر کر۔ تو جسم کے 16 اعضاء کے لیے، الگ الگ حصوں کے لیے جو نور کی دعا کی گئی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر مقام پر نور کا الگ الگ کام ہے۔